اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ قرآن کل بروز قیامت اپنے پڑھنے والے صاحبان کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا، یہ شفاعت ان کی فرمائے گا جو قرآن پڑھیں گے۔ جنہوں نے قرآن کھول کے دیکھنا نہیں ہے، مجھے بتائیں ان کی شفاعت قرآن کہاں سے کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے، یا رب العالمین انہوں نے تو مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ ماہ رمضان تو کھولنے والا مہینہ تھا، چونکہ اس کے اندر میں ان کے پاس تشریف لے گیا تھا، اس مہینے کے اندر ہی نہیں کھولا تو 11 مہینے تو بہت دور کی بات ہے یار۔ اگر شکوہ و شکایت کرے گا تو آپ سمجھ لائیں نا، پھر ہماری گرفت ہونی ہے وہاں پہ۔ ہم دیکھیں نا کتنی ناانصافی اور کتنی جو ہے نا زیادتی اور ظلم والی بات ہے یار، کہ ہم جو ہے نا قرآن کو کھول کے پڑھنا ہی نہیں ہے یار ہم نے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یار انصاف کا تقاضا ہی، اور میں اگر یہاں پر جو ہے نا پورے جمعۃ المبارک کے مجمع میں اگر جو ہے نا کہ یہ سروے کیا جائے کہ یار کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال قرآن جو ہے نا کھول کے پڑھتے رہے ہیں، شاید آپ کو 10% بندہ بھی نہیں ملے گا کہ قرآن کھولنے والا۔ حالانکہ کسی نے نہیں کہا کہ یار قرآن نے یہ نہیں مطالبہ کیا آپ سے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، قرآن نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ روزانہ مجھے 1 سپارہ میرا تلاوت کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ 1 رکوع تلاوت کریں۔ کیا قرآن کہنا ہے بس آپ میری زیارت کر لیا کریں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جی آپ قرآن کی 1 آیت پڑھتے ہیں، یار 1 آیت اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی جو ہے نا فضیلت ہے قرآن کی 1 آیت پڑھنے کی۔ لیکن جو ہے نا بندہ جو ہے نا قرآن کو کھولے ہی نہ، تو یہ بہت بڑی ناانصافی اور ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا تعلق جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا ٹوٹا ہوا، آپ سمجھے ہمارا ان کے ساتھ کوئی، اس کے ساتھ معاذ اللہ کوئی ایسا لگتا ہے تعلق ہی نہیں ہے۔ مساجد کی الماریوں کے اندر سے قرآن جو ہے نا کوئی اٹھا کر پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ مانیں کہ جی قرآن کے اوپر جو ہے نا یہاں پر قرآن کے اوپر جو ہے نا مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ صاف کرنی پڑے۔ کسی نے کبھی کھول کے دیکھا ہو تو یار کم از کم اس کو تو مٹی جاڑے گا نا اس کے اوپر سے، لیکن جو ہے نا آپ ابھی بھی جو ہے نا کھول کے دیکھیں گے نا مٹی ہوگی۔ کیا یہ کتاب، جس کتاب کے اوپر آج نان مسلم ریسرچ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مسلمان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ ہم مسلمان پھر کہتا ہے یار آج جانا، ہم جانا مسلمان ہر جگہ پستی اور رسوائی اور ذلت کا سامنا مسلمانوں کو ہے۔ مسلمانوں کو کیوں نہ سامنا ہو یار؟ مسلمان اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو کھول کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے یار، اور کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیابی میرا مقدر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہمارے اسلاف کو اگر آپ پڑھیں قرآن سے کس قدر محبت تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے یار قرآن سے کس قدر لگا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تلاوت قرآن جب کرتے نا، تلاوت قرآن کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ عربی فہم تھی نا، قرآن سمجھتے تھے کہ یار میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ کیا پڑھ رہا ہوں، مجھ سے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اور آنکھوں سے آنسو اس وقت بہتے ہیں انسان کے جب قرآن جب پڑھ رہا اسے اس قرآن کی فہم ہو، یار قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی بھی قرآن کی آیت نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا ہمارے دلوں کے اندر کبھی خوف خدا کی کیفیت ہی طاری نہیں ہوئی یار ہمارا، یار قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے صرف جو نا رٹی رٹائی چیزیں
ہم جو ہے نا سمجھے کہ ایک روٹین ہے ہماری، بس ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ نہیں پتا کہ یار اس کے اندر گہرائی کتنی ہے. جب صدیق اکبر تلاوت کیا کرتے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جایا کرتے. آپ خلیفہ دوم امیر المومنین مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو نا قرآن کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیت تلاوت کرتے کرتے آپ قرآن کی ان آیات کے اوپر جب پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب قرآن کی ان آیات کے اوپر پہنچے نا تو آپ جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسوں کی جو ہے نا ایک جو ہے نا لڑی بہنا شروع ہو گئی. مطلب یہ تھا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. جب یہ آیات ان آیات پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں. خوف خدا کی کیفیت اس قدر آپ پر طاری رہی کہ قرآن کی ان آیت کا کیفیت جو آپ پر طاری ہوئی 20 دن تک آپ کے جسم پر طاری رہی. 20 دن تک آپ پر وہ کیفیت طاری رہی.